تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ انبیاء آیات 16 تا 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ تفسیر: یہ تبصرہ ہے ان کے اس پورا نظریہ حیات پر جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر توجہ نہ کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ انسان دنیا میں بس یوں ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، جو کچھ چاہے کرے اور جس طرح چاہے جیے، کوئی باز پرس اس سے نہیں ہوئی، کسی کو اسے حساب نہیں دینا۔ چند روز کی بھلی بھری زندگی گزار کر سب کو بس یوں ہی فنا ہو جانا ہے۔ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے جس میں بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا ہو۔ یہ خیال در حقیقت اس بات کا ہم معنی تھا کہ کائنات کا یہ سارا نظام محض کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے جس کا کوئی سنجیدہ مقصد نہیں، اور یہی خیال دعوت پیغمبر سے ان کی بے اعتنائی کا اصل سبب تھا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے۔ تفسیر: یعنی ہمیں کھیلنا ہی ہوتا تو کھلونے بنا کر ہم خود ہی کھیل لیتے۔ اس صورت میں یہ ظلم تو ہرگز نہ کیا جاتا کہ خواہ مخواہ ایک ذی حس ذی شعور ذمہ دار مخلوق کو پیدا کر ڈالا جائے، اس کے درمیان حق و باطل کی یہ کشمکش اور کھینچا تانیاں کرائی جائیں، اور محض اپنے لطف و تفریح کے لیے ہم دوسروں کو بلا وجہ تکلیفوں میں ڈالتے۔ تمہارے خدا نے یہ دنیا کچھ رومی اکھاڑے کولوسیم کے طور پر نہیں بنائی کہ بندوں کو درندوں سے لڑوا کر اور ان کی بوٹیاں نچوا کر کے ٹھٹھے لگائے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق۔ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ۔ اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ تفسیر: یعنی ہم بازیگر نہیں ہیں، نہ ہمارا کھیل تماشا کرنا مقصد ہے۔ ہماری یہ دنیا ایک سنجیدہ نظام ہے جس میں کوئی باطل چیز نہیں جم سکتی۔ باطل یہاں جب بھی سر اٹھاتا ہے حقیقت سے اس کا تصادم ہو کر رہتا ہے، اور آخر کار وہ مٹ کر ہی رہتا ہے۔ اس دنیا کو اگر تم تماشا گاہ سمجھ کر جیو گے یا حقیقت کے خلاف باطل نظریات پر اپنا کام کرو گے تو نتیجہ تمہاری اپنی ہی تباہی ہوگا۔ نوع انسانی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، دنیا کو محض ایک تماشا گاہ، محض ایک خانِ لخیمہ، محض ایک عیش کدہ سمجھ کر جینے والی اور انبیاء علیہم السلام کی بتائی ہوئی حقیقت سے منہ موڑ کر باطل نظریات پر کام کرنے والی قومیں پے در پے کس انجام سے دوچار ہوتی رہی ہیں۔ پھر یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جب سمجھانے والا سمجھائے تو اس کا مذاق اڑاؤ، اور جب اپنے ہی کہے کرتوتوں کے نتائج عذاب الہی کے صورت میں سر پر آ جائیں تو چیخنے لگو، ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا وار تھے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے۔ تفسیر: یہاں سے توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال پر گفتگو شروع ہوتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اصل بنائے نزاع تھی۔ اب مشرکین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کا یہ نظام جس میں تم جی رہے ہو، جس کے متعلق ابھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے، جس کے متعلق یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ ایک سنجیدہ اور بامقصد اور مبنی بر حقیقت نظام ہے، اور جس کے متعلق یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس میں باطل ہمیشہ حقیقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس پورے نظام کا خالق، مالک، حاکم اور رب صرف ایک خدا ہے، اور اس حقیقت کے مقابلے میں باطل یہ ہے کہ اسے بہت سے خداؤں کی مشترک سلطنت سمجھا جائے، یا یہ خیال کیا جائے کہ ایک بڑے خدا کی خدائی میں دوسرے چھوٹے چھوٹے خداؤں کا بھی کچھ دخل ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ۔ اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں۔
تفسیر یعنی وہی فرشتے جن کو مشرکین مکہ خدا کی اولاد سمجھ کر یا خدائی میں دخیل مان کر معبود بنائے ہوئے ہیں۔ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں۔ تفسیر یعنی خدا کی بندگی کرنا ان کو ناگوار بھی نہیں ہے کہ بادلے ناخواستہ بندگی کرتے کرتے وہ ملول ہو جائیں۔ اصل میں لفظ لا یستحسرون استعمال کیا گیا ہے۔ استحسار میں تھکان کا مبالغہ پایا جاتا ہے اور اس سے مراد وہ تھکان ہے جو کسی ناگوار کام کے کرنے سے لاحق ہوتی ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ھم ینشرون، کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ تفسیر اصل میں لفظ ینشرون استعمال ہوا ہے جو انشار سے مشتق ہے۔ انشار کے معنی بے جان پڑی چیز کو اٹھا کھڑا کرنا ہے۔ اگرچہ اس لفظ کو قرآن مجید میں بالعموم زندگی بعد الموت کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اصطلاحی مفہوم سے قطع نظر اصل لغوی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ بے جان مادے میں زندگی پھونک دینے کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اور موقع و محل کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو انہوں نے خدا قرار دے رکھا ہے اور اپنا معبود بنایا ہے، کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو مادہ غیر ذی حیات میں زندگی پیدا کرتا ہو؟ اگر ایک اللہ کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، اور مشرکین عرب خود مانتے تھے کہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، تو پھر وہ ان کو خدا اور معبود کس لیے مان رہے ہیں؟ وَكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ تفسیر یہ استدلال سادہ بھی ہے اور بہت گہرا بھی۔ سادہ سی بات جس کو ایک بدوی، ایک دیہاتی، ایک موٹی سی سمجھ کا آدمی بھی آسانی سمجھ سکتا ہے، یہ ہے کہ ایک معمولی گھر کا نظام بھی 4 دن بخیریت نہیں چل سکتا اگر اس کے 2 صاحب خانہ ہوں۔ اور گہری بات یہ ہے کہ کائنات کا پورا نظام زمین کی تہوں سے لے کر بعید ترین سیاروں تک ایک ہماگیر قانون پر چل رہا ہے۔ یہ ایک لمحہ کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا اگر اس کی بے شمار مختلف قوتوں اور بے حد و حساب چیزوں کے درمیان تناسب اور توازن اور ہم آہنگی اور تعاون نہ ہو۔ اور یہ سب کچھ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اٹل اور غالب و قاہر ضابطہ ان بے شمار اشیاء اور قوتوں کو پوری مناسبت کے ساتھ باہم تعاون کرتے رہنے پر مجبور کر رہا ہو۔ اب یہ کس طرح تصور کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے مطلق العنان فرمانرواؤں کی حکومت میں ایک ضابطہ اس باقاعدگی کے ساتھ چل سکے؟ نظم کا وجود خود ہی ناظم کی وحدت کو ملتزم ہے۔ قانون اور ضابطہ کی ہماگیری آپ ہی اس بات پر شاہد ہے کہ اختیارات ایک ہی حاکمیت میں مرکوز ہیں، اور وہ حاکمیت مختلف حاکموں میں بٹی ہوئی نہیں ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ تفسیر رب العرش یعنی کائنات کے تخت سلطنت کا مالک۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور وہ سب جواب دہ ہیں۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اپنی دلیل لاؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ تفسیر پہلے 2 استدلال عقلی تھے اور یہ استدلال نقلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک جتنی کتابیں بھی خدا کی طرف سے دنیا کے کسی ملک میں کسی قوم کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں،
ان میں سے کسی میں سے نکال کر دکھا دو کہ ایک اللہ خالق زمین و آسمان کے سوا کوئی دوسرا بھی خدائی کا کوئی شائبہ رکھتا ہے اور کسی اور کو بھی بندگی اور عبادت کا حق پہنچتا ہے۔ پھر یہ کیسا مذہب تم لوگوں نے بنا رکھا ہے جس کی تائید میں نہ عقل سے کوئی دلیل ہے اور نہ آسمانی کتابوں ہی سے جس کے لیے کوئی شہادت فراہم کی جا سکے۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر یعنی نبی کی بات پر ان کا توجہ نہ کرنا علم پر نہیں بلکہ جہل پر مبنی ہے۔ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے سمجھنے کوشش نہیں کرتے، سمجھانے والے کی بات کو ناقابل التفات سمجھتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے اس کو یہی وحی ہم نے کی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے۔ تفسیر یہاں پھر فرشتوں ہی کا ذکر جن کو مشرکین عرب خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ بعد کی تقریر یہ بات خود ظاہر کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بل عباد مکرمون، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ الا لمن ارتضی وہم من خشیتہ مشفقون، اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تفسیر مشرکین فرشتوں کو دو وجوہ سے معبود بناتے تھے، ایک یہ کہ ان کے نزدیک وہ خدا کی اولاد تھے، دوسرے یہ کہ وہ ان کی پرستش خوشامد کر کے انہیں خدا کے ہاں اپنا شفیع سفارشی بنانا چاہتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّٰہِ، یونس 18، اور مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰہِ زُلْفَىٰ، زمر 3۔ ان آیات میں دونوں وجوہ کی تردید کی گئی۔ اس جگہ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن بالعموم شفاعت کے مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ جنہیں تم شفیع قرار دیتے ہو وہ علم غیب نہیں رکھتے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو ان سے اوجھل ہیں۔ اس سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ آخر ان کو سفارش کرنے کا مطلق اور غیر مشروط اختیار کیسے حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ شخص کے اگلے اور پوشیدہ و ظاہر حالات سے واقف نہیں۔ اس لیے خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء و صالحین، ہر ایک کا اختیار شفاعت لازماً اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے۔ بطور خود ہر کس و ناکس کی شفاعت کر دینے کا کوئی بھی مجاز نہیں، اور جب شفاعت سننا یا نہ سننا اور اسے قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، تو ایسے بے اختیار شفیع اس قابل کب ہو سکتے ہیں کہ ان کے آگے سر نیاز میں جھکائے جائیں اور دستے سوال دراز کیے جائیں۔ وَمَن یَقُل مِّنْہُمْ إِنِّی إِلٰہٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِکَ نَجْزِیہِ جَہَنَّمَ، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ خدا کے سوا میں بھی خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ کَذَٰلِکَ نَجْزِی الظَّالِمِینَ، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔